کہ اگر ہم لوگ لسٹ ڈاؤن کریں کہ جو ہمارے گھروں کی ہمارے مال عزت ایسیٹس پراپرٹی وہیکلس یعنی ہمارے جتنی بھی قیمتی اشیاء ہے بشمول ہماری جان عزت، تو اگر ہم لسٹ ڈاؤن کر رہے تو ان تمام چیزوں کی رسپانسبلٹی کس کی بنتی ہے؟ مطلب وہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ سیکیورٹی الٹیمیٹلی کس کی رسپانسبلٹی ہو سکتی ہے؟ آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں اس کے اوپر اپنی رائے دیتا ہوں جی. میری رائے ہے، ہو سکتا ہے کچھ احباب اس سے ایگری کریں، ہو سکتا ہے کچھ اس سے ڈس ایگری کریں. تو اختلاف رائے جو ہے وہ حسن ہوتا ہے ایک کمیونٹی کا، ایک معاشرے کا. تو میرے نزدیک میں اپنی بات کروں گا جی. میں چونکہ خود رہائشی ہوں اور یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں، استعمال کرتا ہوں جی، سیکورٹی سے ریلیٹڈ جو ہیں. اب اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں، گھر میں نے ہر وہ کام، ہر وہ تدبیر اپنی طرف سے جی، اپنی طرف سے کی ہوئی ہے کہ جس کی میرے گھر کو ضرورت ہے، کسی کے کہنے پہ نہیں ہے جی. سیفٹی پریکاشنز کی بات کر رہا ہوں. میں نے کیمراز بھی لگائے ہوئے ہیں، میں نے الارمز بھی لگائے ہوئے ہیں جی، اور چھوٹی چھوٹی گیجٹس جو مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر والوں کو سیف رکھ سکتی ہیں میری موجودگی یا میری غیر موجودگی میں، ان کا میں نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. تو میرے نزدیک اگر یہ سوال براڈر ایسپیکٹ میں دیکھیں تو میرے نزدیک سب سے پہلے جی میں کہوں گا، جیسے انگلش میں کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم جی. تو میں یہ اپنے آپ سے پہلے شروع کروں گا. میں اپنے آپ کو سب سے پہلے ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ میرے گھر، میرے اہل و عیال، ٹھیک ہے جی، میرے ماں باپ، میرے گھر والے، میرے بچے، ان سب کی ذمہ داری سب سے پہلے تو میں لوں گا جی. میں کیوں کسی اور کے اوپر ڈالوں گا؟ سب سے پہلے میں اس کی ذمہ داری لوں گا، میں سٹینڈ لوں گا، میں ان کے لیے ریلیونٹ ارینجمنٹس کروں گا جی. کیوں نہ کروں؟ میرے ایسٹ ہے وہ جی. اور ہمارا دین بھی ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ جو ہیں خاطر خواہ جو ہے انتظامات کریں نا. کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی ذمہ داری ہے جی. تو چونکہ میرے گھر والے، میرے گھر بار جو ہے وہ میری ذمہ داری ہے، تو ان کی حفاظت بھی تو میری ہی ذمہ داری میرے نزدیک. اب اس ذمہ داری کو پرفارم کرتے ہوئے ایسے طریقے سے، ہاں مجھے ضرورت پڑے گی، مجھے مدد کی ضرورت پڑے گی. اس مدد میں جہاں میں رہتا ہوں ڈپینڈ کرتا ہے کہاں میں رہ رہا ہوں. میں کسی کمیونٹی میں رہ رہا ہوں تو مجھے اس کمیونٹی کی حفاظت پہ مامور جو سیکورٹی کے احباب ہیں ان کی مدد مجھے درکار ہوگی. اگر میں کسی کمیونٹی سے باہر رہ رہا ہوں تو وہاں جو میری سیکورٹی پہ مامور ہیں جیسے پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس، تو مجھے ان کی مدد درکار ہوگی. لیکن ان کی مدد درکار ہوگی یا ان کو کال کرنے میں میرا کردار ہے نا جی. میں بیچ میں برج ہوں، میں ہوں گا تو ان کو میں بلا پاؤں گا. میں ہی یہ ذمہ داری نہیں لیتا، میں ہی اس سے روگردانی کرتا ہوں، منہ موڑ لیتا ہوں، تو کوئی تیسرا کیسے آ کے تو ہماری حفاظت کرے؟ تو میرا یہ ماننا ہے، مطلب میں اس کلیے پہ چلتا ہوں، میں اس کانسیپٹ کو لے کے جیتا ہوں، رہتا ہوں. جی بالکل علی بھائی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نہ کرے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، چاہے تھیفٹ ہو، رابری ہو، سنیچنگ ہو، کسی بھی قسم کا جب کوئی انسیڈنٹ اکر ہوتا ہے تو آپ کے کال کرنے سے یا الارم بجنے کے بعد جو کنسرن سیکیورٹی ان لوگوں کا آپ کے گھر تک جو رسپانس ٹائم ہوتا ہے، اس سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، جو ایک سائیکولوجیکل اس کا تھریٹ ہے، جو دوسرا آپ کی جو رسک ہے سیکیورٹی کے، وہ جو ٹائم سپین ہے اس کے اندر جو آپ کی پریونٹیو ایکشنز ہوتے ہیں، جو آپ نے جس کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی تمام جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ذمہ داری اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی ایکشنز ہو سکتے تھے یا سسٹمز ہو سکتے تھے، اس کا آپ کے گھر پہ، آپ کی پراپرٹی پہ ہونا وہ انشور کرتا ہے کہ جو لوگ انٹروڈ کر رہے ہیں غلط انٹینشن کے ساتھ، وہ آپ کے گھر میں ہو، چاہے پراپرٹی میں ہو، دکان میں، کسی بھی جگہ پہ وہ انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو ہارم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سیکیورٹی اہلکاروں کے پہنچنے سے پہلے جو بھی لوگ ہیں، چاہے آؤٹ سورسڈ ہے، پنجاب اسلام آباد پولیس ہے ہمارے، اگر بیگا ٹاؤن کی بات کی جائے تو اگر MS M سیکیورٹی ہے جو کہ آؤٹ سورس سیکیورٹی کمپنی ہے، ان لوگوں کے آنے سے پہلے آپ کا جو وہ میکینزم جو آپ نے ان پلیس رکھا ہوا ہے وہ انشور کرے گا کہ انٹروڈر کی جو عزائم ہیں ان کو کامیاب نہ ہونے دے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا، آج کے اویئرنیس سیشن کا مقصد بھی یہی ہے
کہ کچھ لوگوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم چونکہ ہر مہینے مینٹیننس کی فیس دیتے ہیں، جو چارجز ہم دیتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ختم اور پوری ذمہ داری بی ٹی پی ایل کی، مطلب ہم اپنے گھروں کو بھی لاک نہ کر رہے ہیں، اپنی گاڑیوں کی بھی حفاظت نہ کر رہے ہیں، اپنی دروازے کھڑکیاں سب کچھ کھلا چھوڑ دیں، کیونکہ ہم نے تو آلریڈی پیمنٹ کر دی ہوئی ہے اور رسپانسبلٹی 100% بی ٹی پی ایل کی ہے یا ایم ایس ایم سیکیورٹی کی ہے، تو ہم اپنی رسپانسبلٹی سے انکاری ہو سکتے ہیں، ہم اپنی رسپانسبلٹی کا احساس نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو بیریا ٹاؤن سے باہر جو عام لوگ رہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی تو سیکیورٹی گورنمنٹ نے انتظام کیا ہوا ہے نا، جس طرح پنجاب پولیس ہوگی یا اسلام آباد پولیس ہوگی، وہ بھی تو ایک سیکیورٹی کا ایک ادارہ ہے جو کہ ٹیکس پیئر کی سے ہی وہ ان کی سیلریز ہوتی ہے اور پورا آپریشنل کاسٹ وہ بیئر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا نا کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کو نہ سمجھے اور 100% ان کے اوپر چھوڑ دے۔ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ رسپانسبلٹی سب سے پہلے ہماری بنتی ہے، اور اس کے لیے ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک گھر کے تمام افراد اس چیز پہ قائل نہ ہو جائے، اس کو سمجھے نہیں، اور ہر کسی کا جو رول ہے وہ اس کو نہ سمجھے، اور کیا امپورٹنٹ کریٹیکل انفارمیشن ہے جو سب کے پاس گھر میں ہونی چاہیے، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے بڑے ہیں، سب کے پاس وہ ساری انفارمیشن کا ہونا ضروری ہے، تب ہی کولیکٹیولی ہم اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو روکنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ۔ میں نیکسٹ کوشچن کی طرف جاتا ہوں۔ اب رسپانسبلٹی تو ہم لوگ میرے خیال میں جو بھی ہمیں سن رہے ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ رسپانسبلٹی سب سے پہلے ہماری اپنی ہے، اس کے بعد ہم پھر ڈیفینیٹلی جس کمیونٹی کا حصہ ہے یا جس بھی ملک کے کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ گورنمنٹ نے ہم کو کوئی رسپانسبل لوگ، کوئی ادارے یا کوئی اس طرح کے سیکیورٹی کا میکینزم سیٹ کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو ہماری جان و مال کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن پرٹیکولرلی اس وقت کمیونٹی کے اوپر اگر بات کی جائے تو چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہوں، رسپانسبلٹی اور ٹاپ پریورٹی ہماری اپنی ہے۔ اس کے بعد تب فیملی ممبر جتنے بھی گھر کے ہیں سب کی رسپانسبلٹی ہے، سب کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ان خطرات سے کیسے محفوظ رکھنا ہے، اور اس کے بعد جو رسپانسبل لوگ ہیں سیکیورٹی کے، ڈیفینیٹلی وہ بھی رسپانسبل ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی رسپانسبلٹی کوئی نہیں ہے، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ بریس کے پلیٹ فارم سے ان تک یہ میسیج پہنچائے ٹائم ٹو ٹائم، اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے کہ وہ ہماری جو لوپ ہولز ہے سیکیورٹی سسٹم میں ان کو کیسے امپروو کریں، لیکن بشرط یہ کہ ہم اپنی پریپریشن پوری رکھیں۔ چلے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف میں جاتا ہوں۔ علی بھائی، ہمیں جرنل سیکیورٹی ٹپس کے بارے میں تھوڑا بتائیں، آپ چونکہ سیکیورٹی سولوشنز ایکسپرٹ ہیں، جرنل ٹپس کے بارے میں ایسی باتیں جو کہ کامن سینس ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں، گیجٹس، کوئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے بغیر جو جرنل سیکیورٹی ٹپس ہو سکتی ہے جس کو خواتین، بچے، گھر کے مرد کوئی بھی اپنے دکان گھر پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں جی، بڑا آسان ہے جی۔ دیکھیں، جب آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں نا جی اس ذمہ داری کو لینے کے لیے کہ آپ کے گھر، آپ کے اہل و عیال کی سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ کے ذمہ ہے، تو پھر آپ کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے، پھر چلتے پھرتے آپ ان کے محافظ ہیں جی، ہاں جی، اور یہ چیز آپ پھر ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے اہل و عیال پہ، بچوں پہ۔ سب سے بیسک چیز جو ہم اگنور کرتے ہیں گھر والے بھی، کہ بندہ آؤٹ دروازہ کھلا ہوا، بندہ ان دروازہ کھلا ہوا۔ جیسے ہی آپ کے گھر سے کوئی بندہ باہر جاتا ہے جی، کنڈی لاک، جیسے ہی باہر سے اندر آئے لاک۔ یہ اگر کامن پریکٹس آپ ذہن نشین کر لیں، بچوں کو سکھا دیں، گھر والوں کو سکھا دیں، تو کافی انسیڈنٹ صرف اس چیز سے جو ہے نا آپ کو بچا لیں گے کہ آپ کے گھر کا ایکسیس اوپن فار آل نہیں ہے جی۔ کوئی بھی راہ چلتے صرف گیٹ کھلا دیکھ کے وہ اپنی نیت نہ چینج کر لے کہ جی گیٹ تو کھلا ہوا ہے تو چلتے ہیں اندر، دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں۔ تو راہ چلتے کو آپ دعوت نہ دیں، آپ اپنے گھر کی جو بھی باؤنڈری ہے، جو گیٹ ہے، اس کو بند رکھیں جی، اور بلا وجہ اس کو نہ کھولیں۔ یہ سب سے پہلے بیسک اور بہت ہی ایزی ٹو ڈو تھنگ ہے جی۔ کوئی اس میں جو ہے نا کمپلیکیشن نہیں ہے اتنی، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز فلوٹ کرنی ہے، یہ اس کی عادت بنانی ہے گھر والوں کو۔ پہلے آپ خود کریں گے تو گھر والے آپ کو دیکھ کے خود ہی جو ہے وہ اس لائن پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہوا اسی فیز 8 میں، چوری ہو گئی جی، کوئی پتہ نہیں کیسے ہوئی کیسے نہیں ہوئی۔ بندے بھی پکڑے گئے، جب ان سے تفتیش ہوئی تو پتہ چلا جی
مطلب انہوں نے کہا بتائیں آپ کیوں آئے ہیں, کیسے آپ کو پتا ہے کہ ان کے گھر میں اتنا سونا تھا. انہوں نے ریویل کیا جی ہمیں تو نہیں پتا تھا سونا ہے یا نہیں, ہم رینڈملی آئے تھے ان کے گھر کی لائٹ آن دیکھ کر دن کے ٹائم, اور ہمیں اتنا آئیڈیا ہے کہ یہاں لوگ رات کو لائٹ آن نہیں کرتے اپنے گھر کے پورچ کی, کہ کہیں بل ایکسٹرا 1-2 یونٹیں نہ آ جائیں, تو یہ کون شہنشاہ ہے جس نے دن کو آن کی ہوئی ہے. تو ایسے گھر جن کی لائٹس دن کے ٹائم آن ہے جی, بلا وجہ جی, یہ آپ کی مطلب لاپرواہی بھی ہو سکتی ہے, یا جان بوجھ کے آپ آن چھوڑ گئے کہ چلو رات کو آن رہے گی. بھائی رات کو تو آپ کا پرپز فلفل کر دے گی, لیکن نیکسٹ جو مارننگ آئے گی وہ آن کی آن رہ جائے گی. وہ وہاں سے یہ کلک کر لیتے ہیں, ان کو آئیڈیا مل جاتا ہے چور چکوں کو کہ اس گھر کا والی وارث کوئی نہیں, گھر والے گھر نہیں ہیں. اس لائٹ سے انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا, اور ان کا وہ جیک پاٹ لگ گیا کہ اس گھر میں کافی کچھ تھا. تو مطلب اداروں کو یہ تھا, سننے میں بات آئی کہ جی یہ شاید ریکی کر کے آئے ہیں, لیکن وہ راہ چلتے ہوئے انہوں نے دعوت دے دی, انہوں نے لائٹ دیکھ لی اور انہوں نے پلان بنا لیا, اور اچھا خاصا ان کو اندر سے سامان مل گیا. اسی طرح آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک خاص ڈیٹ فکسڈ ہے جی, سب گھروں میں بل آتے ہیں جی, گیس ہو گیا, مینٹیننس ہو گیا, بجلی ہو گیا. تو ٹائملی لوگ اس کو پک نہیں کرتے یا نہیں کرواتے. اگر آپ چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے بل آنے ہیں, آپ اپنے ہمسائے کو بولیں جی بل اٹھا کے اپنے پاس رکھ لو, ہم آئیں گے تو لے جائیں گے. اب بل ہفتہ بل جو ہے وہ اس دروازے میں لٹکا ہوا ہے, عام بندہ بھی جس کی ایک روٹین ہے اس گلی سے گزرنے والی, وہ آئیڈیا لگا لے گا اس گھر میں کوئی نہیں ہے. بے شک آپ نے تالا چائنا والا باہر نہیں لٹکایا ہوا, لیکن اس کو پتا ہے کہ 4 دن ہو گئے ہیں میں ادھر سے گزر رہا ہوں, یہ بل جو ہے نا یہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوا, تو یہاں سے وہ آئیڈیا لگا لے گا. نیوز پیپر ہو گیا, بل ہو گیا. تو اگر آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کمیونٹی کا حصہ ہیں تو اس کمیونٹی کی جو بھی سیکیورٹی ہے آپ ان کو انفارم کریں کہ جی ہم جا رہے ہیں, آپ جو ہے ان کا دھیان رکھیے گا. وہ اس میں ہے کہ وہ بھی ایک پلس پوائنٹ آپ کا آ جائے گا. ادروائز آپ اپنے نیبر کو بتا کے جائیں, جی نیبر کو بتانے کے لیے آپ کے اس سے اچھے ٹرمز ہونے چاہیے. اچھے ٹرمز ہونے کے لیے آپ کی اس سے سلام دعا ہونی چاہیے. سلام دعا ہوگی تو وہ آپ کے کام آئے گا یا آپ اس کے کام آئیں گے. چوتھا یہ کہ شام ڈلتے ہی جی کوشش کریں کہ اپنا ایریا لٹ رکھیں جی, روشنی ہونی چاہیے. کوئی فرق نہیں پڑتا, بہت ہوا 5-10 یونٹ ایکسٹرا آپ کے آ جانے ہیں, لیکن 5-10 یونٹ اگینسٹ دا سیکورٹی آف یور اہل خانہ جی, یہ کچھ بھی معنی نہیں رکھتا. یہ صرف ہماری سوچ ہے کہ بل آ جائے گا, بل نہیں آتا ہے ان چیزوں سے, کچھ نہیں, وہ اتنے کہیں اور نکل جاتے ہیں, بندہ جو ہے وہ بچتے ہی کرتا رہ جاتا ہے. تو ویل ان ٹائم مغرب کے بعد اپنی لائٹس آن کریں, فجر کے بعد بند کریں اگر آپ رہ رہے ہیں. اور اگر آپ رہ نہیں رہے ہیں تو اسی چیز کا ایک ٹیکنالوجی کے حساب سے سولوشن ہے. میری بات آ رہی جی؟ جی جی آواز آ رہی ہے علی بھائی, جی بالکل. تو ایسے بلبز ملتے ہیں مارکیٹ میں, دراز میں, آن لائن پلیٹ فارمز پہ, وہ آپ لگا دیں, وہ خود ہی بیچارے آن ہوتے ہیں, خود ہی آف ہوتے ہیں جی. تو کوئی آپ کو اس میں کرنا نہیں پڑتا, رات کو آن ہو جاتے ہیں, صبح بند ہو جاتے ہیں. لوگوں کو یہی لگتا ہے گھر میں کوئی بندہ رہ رہا ہے یا کسی کی آکوپینسی ہے. کہنے کا مقصد ہے اگین فرام دا اسٹارٹ رسپانسبلٹی لیں گے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ جو ہے اس کو نیرو ڈاؤن کریں گے, اور چیزیں پھر جو آؤٹ سائڈر اس کے لیے مشکل ہوتی جائیں گی.